السلام علیکم، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں دجال کے آنے سے پہلے ظہور ہونے والے لوگوں میں سے ایک قوم یاجوج اور ماجوج موضوع پر بات کریں گے۔ اس موضوع کا بہت اہمیت ہے جس کا ذکر قرآن و احادیث میں بھی آیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کیا ہے، کہاں سے آئے ہیں اور ان کے موضوع پر تفصیلی بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے۔ چلیں قرآن کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 سے شروع کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ یاجوج ماجوج قرآن مجید میں ذکر شدہ دو بری قوموں کے نام ہیں جن کے بارے میں کچھ اساتذہ نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ ان کی تفصیلی کہانی موجود نہیں ہے، البتہ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ دو قوم ظاہراً بڑی طاقت کے حامل ہوتی ہیں اور زمین پر فساد کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کے بارے میں ذکر موجود ہے، جہاں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ زمین پر فساد کاری کرتے ہیں اور خداوند نے ان کو یکم بنا دیا ہے۔ ان کی دیواریں بھی قرآن میں ذکر کی جاتی ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی دیواریں دائرہ زمین کے اطراف تک پہنچتی ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہیں۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کی آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورۃ الکہف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، یا انہیں سزا دے دے اور یا ان سے نیک سلوک کرو۔ کہا، جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹایا جائے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، اسی طرح ہی ہے، اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے پاس ہی ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ کہا، جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد بانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ محدثین اور مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک
5 ऐसी दीवारें सामने आ चुकी हैं जिनके बारे में क़यास किया जाता है कि इनके पीछे याजूज माजूज को कैद किया गया था। इनमें से एक दीवार चीन भी है, लेकिन ये आम मिसाले से बनी हुई है। यमन में दीवार मारब के बारे में भी सद्द ज़ुल्करनैन होने का गुमान किया जाता है, लेकिन ये सैलाब रोकने के लिए बनाई गई थी। कफकार में दरियाए खुज़र और बहर अस्वद के दरमियान दीवार की तरह का पहाड़ी सिलसिला शुमाल और जनूब को अलग करता है। यहाँ एक लोहे की दीवार भी नज़र आती है जिसके बारे में लोग क़यास करते हैं कि यही ज़ुल्करनैन की दीवार है। याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई गई दीवार के पीछे कैद हैं, जो कर्ब क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे और ज़मीन पर खूब फितना फैलाएंगे। बाज़ रिवायात में आता है कि याजूज माजूज इस दीवार को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। जब अल्लाह की रज़ा होगी तो दीवार की खुदाई करने वालों में से एक कहेगा कि कल हम इंशाल्लाह इसको तोड़ देंगे। इंशाल्लाह कहने से अगले रोज़ ये दीवार टूट जाएगी। याजूज माजूज ज़मीन पर फैलते जाएंगे, जहाँ से गुज़रेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक़ खुदा को अपने शर व फसाद का निशाना बनाएंगे। इनका एक गिरोह जब भागता हुआ झील तबरिया से गुज़रेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बहर तिबरिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका ज़िक्र तुरात और अंजील में भी आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। यहाँ से कत्लो गारत करते हुए याजूज माजूज बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि ज़मीन पर हमारा कब्ज़ा हो चुका, अब हम आसमानों पर भी कब्ज़ा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई इनका मुकाबला ना कर पाएगा। रवायात में आता है कि याजूज माजूज की जानिब से आसमान की जानिब से फेंके गए तीरों पर रब्बे ताला की कुदरत से खून आन लगेगा और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया है। इनका ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद होगा। याजूज माजूज के फितने के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएं। जब तूर पहाड़ पर ग़ज़ा की किल्लत पैदा हो जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे, जिसके नतीजे में उनके कानों और गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिनके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। मुसलमान जब तूर पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो हर जगह याजूज माजूज की लाशें होंगी और उनसे ताफ़न उठ रहा होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे, जिसके बाद ख़ास किस्म के परिंदे उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएंगे। इसके बाद शदीद बारिश होगी और हर चीज़ धुल कर उजली हो जाएगी।